السلام علیکم، سیمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ 2 کی طرف، جس کا نام ہے راہ یار۔ میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی سوچ دی ہے تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم نے اپنے شہداء کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ سب بسمہ کے دلائل تھے جسے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ بسمہ نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر، خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا گیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ نہیں، اس نے سخت لہجہ کرتے دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر آپ جب خود کی دشمن بن گئی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بی بی نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بسمہ نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسمہ آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھول پر تھیں۔ اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو؟ خوف زدہ تو خود بھی تھا اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہی تھی۔ تو جو میری قسمت۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھمایا۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی میں نے اپنی شریک حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیے دوسرے ملک کی فوج نہ دیکھ لے تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانا، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کے فوجی بھی۔ حنان نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسمہ کو باہر لے کے جانے والے تھے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجی ہیں۔ بسمہ نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی مان گیا آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سی ریسٹورانٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بالکنی پر موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسمہ اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سائڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑے سے بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس ہولی میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کہانیاں ٹیبل پر رکھی اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرہ ٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانتی ہو آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو وہ ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسمہ کبھی اس کی اس بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گے میں سنوں گا۔ بسمہ ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟
پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں۔ ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ حنان وہ کسی ٹرانس میں بولی، کیا تمہیں لگتا ہے ہم اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسمہ پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی، اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والے کی آنکھیں پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسمہ، تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں۔ ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوفزدہ نہیں ہوا، مگر جب جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہے میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسمہ، میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسمہ نے پہل کی تھی۔ دیکھو، ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے نا، پھر کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کی بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن ہر بار اندیشے سچ ثابت ہوں۔ بسمہ نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا، اور اسے ہنستا دیکھ کر بسمہ بھی ہنس دی۔ اسی دوران کھانا بھی آ گیا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسمہ نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بلکڑ ہو گئی ہیں مسز حنان، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جانبازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسمہ نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگا لیا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جانبازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے نا ناک پر دم کرنے کے لیے۔ بسمہ کی بات پر حنان کا کہکا جاندار تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کا دیوانہ بناتی تھی۔ حنان بسمہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائیڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسمہ کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہیں سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسمہ کے والدین ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کو رسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جیسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو اور وہ اب اس پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے ہوں۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں ان کے جوش و خروش اور حب الوطنی کی عکاسی کرتی تھیں۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شودا کی چیزوں کو دیکھتے کہا، حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہی تھی، مگر بسمہ بھی سن چکی تھی۔ جب بھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا، ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسمہ کی کہتی حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، گویا اس وعدے پر مبارک دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ ایسی سب باتیں سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسمہ کے اسکول میں بچوں کے پیپر چل رہے تھے۔ وہ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسمہ اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی بس گھنا جنگل ہی دکھائی دیتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے داخل ہونے لگی، جیسے رات جھٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا ہو۔ روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس میں ایسا کہ گو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا،
وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر تم نے کیوں پہنا ہوا ایسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا، اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسمہ کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ کسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسمہ کا نمبر جب گمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کان کے ساتھ فون لگا لیا۔ ہیلو بسمہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی ہو نا، جب یہ فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں، اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں رستے میں ہی ہوں، اور اگر تمہیں دیر ہو گئی ہو تو تم انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان نے اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کولیگ ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہی تھیں۔ بی بی جی، اس کی پھولتی سانس اس بات کی شاہد تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے باہر لے آئی۔ کیا ہوا ہے چچا، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے؟ وہ کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر یہ سب ختم کر دے، آپ کو ختم کر دے۔ اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دے تاکہ آئندہ کوئی حکم عدل و انصاف نہ کر سکے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسمہ کا اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو وہ بسمہ کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ملک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا، آخر کو ایک پاکستانی تھا، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان کی حیوانیت سے بچا لیں۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے چپ ہوتے بولے، ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں اب اس سے پہلے کہ وہ سب آ جائیں۔ بی بی چچا جائیں، وہ بضد تھی۔ بشیر چچا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے چلے گئے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا، بشیر چچا۔ بشیر چچا کے انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈھہ ہو جاتی، مگر وہ بسمہ تھی، کیپٹن حنان کی منقوہ، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھلانے کے بجائے دماغ کو چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنے کولیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا، میری بات غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں بھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، اور پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسمہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایات پر کنڈی لگانے لگی تو بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے نجمہ اور بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھیلانے کو کہا، مگر پھر انہوں نے مستقبل کے معماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولو، اپنی بسمہ آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کر حامی بھری۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے کہ تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے کہ تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کر اڑو گے، اور اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسمہ آپی کی باتوں کو؟ اپنی بسمہ آپی کو؟ آخری سوال نے اسے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسمہ آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولیں تو بسمہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسو کی لڑی پھلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔
جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسمہ اور نجمہ نے روم میں بڑا سا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کو ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے اور اب نجمہ کی باری تھی۔ بسمہ میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے۔ بسمہ نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا۔ بھروسہ رکھو، یہی بہتر ہے۔ بس پلیز تم لوگ کبھی اپنے خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا۔ اس خواب کی تعمیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیوریاں چڑھیں۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہیں بچے؟ کدھر چھپایا تم نے ان نامرادوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بسمہ سے پوچھنے لگا۔ بچے آج نہیں آئے، ان کی تو چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور اشارہ کیا، جس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسمہ پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں دوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکارتی، محض اس ذات کے سوا جس کی روح وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جان عزیز اسے پہلے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسمہ کہتے ساتھ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا، اس سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز دیں۔ حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے نا ہم دونوں کو شہادت ملے، تم چاہتے تھے نا؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہیں، اب نہیں یار، پلیز آنکھیں مت بند کرنا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی؟ کیپٹن، تکلیف کے سبب وہ پورا لفظ ادا نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسمہ نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسمہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ ابدی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ فراق یار کا وقت قریب تھا۔ میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنسو چھلک گئے، گویا کہہ رہا ہو، بھلا شوق سے بھی کوئی بچھڑتا ہے؟ یہ تو سب مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بسمہ کو اس سے بچھڑنے 2 ہفتے بیت چکے تھے، 4 دن ہو چکے تھے اس کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانہ پانی تھا تب تک تو اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتحہ پڑھتا، فاتحہ خوانی کرتا، اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور پھر بسمہ کی باتیں یاد آنے پر خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس بریسلٹ کو ان کے پاس دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ مجھے بسمہ بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا اور کہا تھا کہ وہ تب تک زندہ ہیں جب تک آپ کے دل میں ہے۔ بسمہ کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے، اور وہ یوں ہی اس بریسلٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہشیں تھیں، ان میں آج ایک خالی پن ہے۔ وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمک تھیں،
آج ویرانیوں کی عکاسی ہیں، وہ آنکھیں جن میں کل تک تم تھے، ان میں آج بھی تم۔ وہ بچھڑی نہیں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے میرے دل میں، اس کی خوشبو میری روح میں سما چکی ہے، بس اس کا وجود سامنے نہیں ہے، مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں، جب تک میں ہوں بسمہ زندہ ہے۔ اس طرح کے احساسات وہ بسمہ کو ڈائری میں روز اتارتا تھا، اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔ تو اتنی ساری ڈائریز کا آخری کرتی کیا ہو؟ وہ جب بھی اس کے کسی بک شاپ پر لے کے جاتا تو وہ اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ یہی سوال پوچھتا، ظاہری بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ویسے ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہتی، اور جب یہ بھر جاتی ہیں تو سوچا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے، میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کیا ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھوں گی؟ کیپٹن صاحب، یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھ کو محسوس کیا کرنا۔ وہ اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی جب وہ اس سے سوال کرتا کہ آخر وہ کیا سوچ کے ایسی فضول گوئی کرتی ہے، تو وہ ہر بار کی طرح کہتی، بس دل نے کہا تھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا، اور وہ اس کی باتوں پر خاموش رہ جاتا۔ اور جب بھی وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب یہ کیوں کرتی تھی۔ وہ ہر کام جو بسمہ کرنا پسند کرتی تھی وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی، زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسمہ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے اس پر اس کے وطن کا شہداء کا قرض تھا، جس کو اس دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے ضمیر میں احسان فراموشی نہیں تھی۔ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اسے دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسمہ کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمان کو موت سے ڈرنا کہاں زیب دیتا تھا۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا، اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا تھا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ راہ یار، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔